अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और 100 साला पुराने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद सुनाई गई थी और इस सज़ा के साथ उनको जुर्माना भी किया गया। ये जुर्माना साइफ़र केस के अंदर खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने किया। साथ सज़ा भी सुनाई कि वो 10 साल कैद बामुशक्कत जेल में गुज़ारेंगे। साइफ़र कंट्रोवर्सी क्या थी? इस केस में कैसे सज़ा हुई? ये सब कुछ आज जो खसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन, उन्होंने तफ़सीली फ़ैसले के अंदर तफ़सील से बयान कर दिया है और उसी को आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो साइफ़र की कंट्रोवर्सी से मुतालिक जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन अपने 77 सफ़हात पर मुश्तमिल तफ़सीली फ़ैसले में ये कहते हैं कि ये मार्च 2022 की बात है, जब इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी और उस वक़्त पाकिस्तान के जो सफ़ीर थे अमेरिका में, उन्होंने एक मरासला, जिसको कि साइफ़र कहते हैं, जो कि एक कोडेड लैंग्वेज में होता है, यानी कि वो एक सिफ़ारती ज़ुबान होती है और वहाँ से पाकिस्तानी सफ़ीर ने प्लेन टेक्स्ट में वो साइफ़र यानी वो मरासला पाकिस्तान भेजा। ख़ैर, साइफ़र जब पाकिस्तान आया तो उसकी डिक्रिप्शन होती है, यानी कि वो कोडेड लैंग्वेज होती है। जब वो दफ़्तर ख़ारजा में आता है तो यहाँ कुछ स्पेशलाइज़्ड अफ़सरान मौजूद होते हैं, अमला मौजूद होता है जो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लोकल लैंग्वेज के अंदर और फिर वो कम्युनिकेट किया जाता है वज़ीर ख़ारजा को या सेक्रेटरी ख़ारजा को। तो सेक्रेटरी ख़ारजा को बताया गया, सेक्रेटरी ख़ारजा ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ये बताया कि ये साइफ़र आया है और इस साइफ़र के ये मंदरजात हैं। मंदरजात क्या थे कि जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, उनसे डोनाल्ड लू जो कि एशियन अफ़ेयर्स के अमरीकी नुमाइंदे थे, वो मिले और उन्होंने ये कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान में पेश होने जा रही है, अगर वो कामयाब हो जाएगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कुछ इस तरह की ही लैंग्वेज थी। ख़ैर, उस लैंग्वेज को जब पाकिस्तान में भेजा गया, वो यहाँ पे डिक्रिप्ट हुई, तो इमरान खान के खिलाफ क्योंकि पीडीएम मुतहर्रिक थी, तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी और तहरीक अदम एतमाद के बाद इमरान खान एक पावर शो करने जा रहे थे, जलसा करने जा रहे थे और उन्होंने इस साइफ़र को उस जलसे में अपने दिफ़ा के तौर पे लोगों के सामने अपनी हुकूमत के जाने को अमरीकी साज़िश करार देने के तौर पर पेश किया। और फिर जलसे के अंदर यानी 25 या 27 मार्च 2022 का जलसा था, जिसमें इमरान खान ने वो साइफ़र लहराया। जिसके बारे में वो अपने 342 के बयान में कहते हैं कि उन्होंने जो कागज़ लहराया था वो एक्चुअली साइफ़र नहीं था बल्कि उसके अंदर वही लिखा था, जो कि साइफ़र के अंदर लिखा होना था। तो ख़ैर ये जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ये कहते हैं कि जब ये केस आया तो इस केस में एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन की और एफआईए ने ये समझा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्ज़ी के मुर्तकिब हुए हैं। वो कैसे? कि ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 की बहुत सी मुतअद्दिद शिकें हैं जो कि उन पर लागू होती हैं और उनमें शिकों के मुताबिक जो शख़्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसके पास के मुल्की जो खुफिया राज़ हैं वो होते हैं, तो वो उनको किस तरह से हैंडल करता है, उनकी मिसहैंडलिंग के ऊपर उसको सज़ा दी जाती है। क्योंकि जो मुल्की सलामती है, उससे मुताल्लिक है ये ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट और ये उन तमाम लोगों पर लागू होता है जो के साहिबे इक़्तिदार होते हैं या जो आला ओहदों पर विराजमान होते हैं, उनके पास बहुत से कौमी राज़ होते हैं जिनको कौम के सामने खोल के रखा नहीं जा सकता और वो इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि खुफिया मालूमात जब सामने आती हैं, तो उसके बाद जो आपकी दुश्मन रियासतें होती हैं, वो उनका फ़ायदा उठा सकती हैं और इसलिए जो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-ख़ारिजा जैसे मनसब पर बैठे लोग हैं, उनको उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए बहुत मुहतात रहना होता है। यही लिखा है फैसले के अंदर। तो ख़ैर जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने तमाम जो विटनेसेस हैं यानी जो 25 गवाहान हैं उन सब के बयानात लिखे और ये सारे वो विटनेसेस हैं जो कि दिफ़ा ने पेश किए और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मौका दिया गया लेकिन ना ही उन्होंने इस केस को संजीदगी से लिया, ये जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन का कहना है और ना ही उन्होंने अपने दिफ़ा के लिए कोई सबूत या गवाह पेश किया। ख़ैर जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ये कहते हैं फैसले के अंदर कि उन्होंने मुतअद्दिद बार इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मौक़े दिए। 40 से ज़्यादा दरख्वास्तें उनकी जानिब से दायर की गई ताकि किसी तरह ये साइफ़र का जो केस है ये इल्तवा का शिकार हो। लेकिन वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के बारे में कि उनको बड़ी तकलीफ़ से ये कहना पड़ रहा है कि बार-बार मौका देने के बावजूद उन्होंने अपना कोई दिफ़ा पेश नहीं किया। ना केस को संजीदगी से लिया और ना ही उन्होंने कोशिश की कि वो इस केस के अंदर ये अदालत में चलने वाला केस था इसको संजीदगी से लें।
وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کو بھی موقع دیا گیا تو انہوں نے بھی جو کراس ایگزامینیشن تھی یعنی جرا تھی گواہوں پر وہ نہیں کی۔ اور اس سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ 27 جنوری 2024 کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کا انتظار کیا گیا لیکن وہ نہیں آئے، اور ان کے نہ آنے کی صورت میں اسٹیٹ ڈیفنس کونسل یعنی کہ ریاست کی جانب سے دفاع کے لیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو وکلا دیے گئے، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا جو رویہ تھا وہ وکلا کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برا تھا شاید، لیکن برے سے زیادہ بہت ہی تحقیر والا تحقیر آمیز اور بہت ہی توہین آمیز ان کا رویہ تھا۔ خیر، جج نے بار بار اپنے فیصلے کے اندر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اور تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے، یعنی وہ بڑا پینفلی وہ بار بار کہتے ہیں کہ 3 دفعہ تو انہوں نے یہ پینفلی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ کہتے ہوئے پینفلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اس کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جب ان کو دفاع کے لیے ریاستی وکلا فراہم کیے گئے تو اس کو بھی انہوں نے ان سے بھی ان کا تضحیک آمیز رویہ تھا، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے متعدد بار کوششیں کی گئی کہ کسی طرح یہ کیس لٹک جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے کیونکہ یہ قومی راز سے متعلق ہے تو اس میں یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ کتنی تاخیر سے ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ایک سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ واقعی ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے مرتکب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر جج ابوالاسناد ذوالقرنین یہ کہتے ہیں کہ جو تمام تر گواہان عدالت میں پیش ہوئے ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ سائفر کی کاپی گم ہوئی، اور گم ہونے کے بعد اس کو جو عمران خان ہیں انہوں نے کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی، انہوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ وہ اس گمی ہوئی کاپی کو ڈھونڈنے سے متعلق کچھ دیکھتے، یا پھر وہ یہ بتاتے کہ کاپی گئی کہاں، یعنی وزیر اعظم کو جب کاپی دینی ہوتی ہے تو وہ واپس کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں کر سکے۔ پھر جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا یہ کہنا ہے کہ جو تمام تر گواہان ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کاپی گئی، اور اس کے بعد کاپی واپس نہیں کی گئی۔ اعظم خان نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ عمران خان سے جب انہوں نے پوچھا کہ سائفر کی کاپی کہاں ہے تو عمران خان نے کہا کہ وہ گم ہو چکی، اور پھر وہ واپس پروڈیوس نہیں کر سکے۔ عمران خان کا اپنا 342 کا جو بیان ہے اس کے مطابق عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جو تمام تر سازش رچائی گئی تھی ان کی حکومت کو گرانے کی، وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ مل کے پلان کی۔ پلان کرنے کے بعد یہ وہ ہے جو لندن پلان کہتے ہیں جس کو عمران خان، تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو سازش تھی وہ جنرل باجوہ نے پلان کی، اور پلان کرنے کے بعد انہوں نے حسین حقانی جو کہ ہمیشہ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے اس کو ہائر کیا، اور یہ حسین حقانی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ زرداری آصف زرداری کے لیے لابنگ کرتا تھا، اور لابنگ کرنے کے جرم میں ہی ان کے خلاف میمو گیٹ جیسے معاملات پاکستان میں بنے، لیکن پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین حقانی کو ہائر کیا جنرل باجوہ نے کہ وہ عمران خان کے خلاف سازش کا حصہ بنے، اور انہوں نے لابنگ کی امریکہ میں عمران خان کے خلاف، اور پھر جو عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے ڈونلڈ لو کا بیان تھا وہ بھی حسین حقانی کے اکسانے پر ہی آیا، اور اسی وجہ سے ان کی حکومت گئی۔ تو انہوں نے کہا، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ جب اس قسم کی سازش ہو رہی ہے تو وہ اس کو عوام میں لے کے جائیں، اور پھر وہ عوامی جلسے میں لے کر گئے، اور انہوں نے پاکستان کی جو 21-22 کروڑ عوام ہے اس کو یہ بتانا ضروری سمجھا کہ امریکی سازش کے ذریعے اس ملک میں وزیر اعظم ہٹائے جاتے ہیں۔ تو خیر، جج ابوالحسنات ذوالقرنین یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ سائفر کی کاپی انہوں نے استعمال بھی کی، انہوں نے عوام میں اس کو لہرایا بھی، اور اس کو گم بھی کر دیا، تو پھر وہ تمام تر جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات ہے جو یہ کہتی ہیں کہ آپ ملک کا کوئی جو قومی راز ہے اس کو افشا نہیں کر سکتے، اس کو پبلک نہیں کر سکتے، اور پھر اس سے دشمن ملک کو فائدہ پہنچنے کے شواہد بھی ہیں، تو پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی بالکل اس سزا کے حقدار ہیں کہ وہ 10 سال قید بامشقت جیل میں گزارے، اس کے ساتھ جرمانے دیں، اور یہ ہر سیکشن کے ساتھ 10-10 سال کی سزا ہے جو شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو سنائی گئی ہے، اور کچھ وائلیشنز پر ان کو 2 سال کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ تو خیر، اب دیکھنا یہ ہے
کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے متعلق سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ دشمن ممالک کو فائدہ پہنچانے کی شک ان پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن جج ابوالاسناد ذوالقرنین یہ کہتے ہیں کہ جو استغاثہ ہے وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اپنے عہدے پر ہوتے ہوئے آفیشیل جو سیکرٹس تھے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی ایسے کی کہ انہوں نے ایک قومی راز کو افشا کیا، ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کی وائلیشن کی، اس کو پبلک میں لے کر گئے، پبلک میں کرنے کے بعد پبلک میں لے جانے کے بعد اس کو گم بھی کر دیا، اور اس کے علاوہ دشمن ممالک کو جو کہ پاکستان کے بہت سی ریاستیں دشمن ہیں ان کو فائدہ بھی پہنچا اس پورے ڈاکومنٹ کے پبلک ہونے کے بعد۔ تو خیر عمران خان جب حکومت میں نہیں رہے تھے تو اس کے بعد جب وہ سائفر اور امریکی سازش کیا کرتے تھے تو ہمارے بہت سے سینئرز یہ بھی کہا کرتے تھے کہ سائفر ایکچولی ہے ہی نہیں، لیکن بعد میں سپریم کورٹ میں بھی جب اسپیکر رولنگ کیس چل رہا تھا تو اس کے دوران بھی یہ بات ڈسکس ہوئی اور یہ ڈسکلوز ہوا تھا کہ سائفر ہے، اور پھر سائفر کی حقیقت کو کچھ ایسے تسلیم کیا گیا کہ پی ڈی ایم کی جو کابینہ تھی اس نے اپنی حکومت آنے کے 5 ماہ کے بعد یہ قرار دیا کہ جو سائفر کی کاپی ہے وہ گم ہو چکی ہے۔ تو اس دوران عمران خان اس چیز کو دفاع کے طور پر ضرور استعمال کر سکتے تھے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد بھی تو اتنا عرصہ کاپی نہیں تھی تو تب ان سے سوال کیوں نہیں ہوا، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے سائفر کے کیس کو غیر سنجیدگی سے لیا، اپنا دفاع پیش نہیں کیا، ان کے وکلا نے جرح کا موقع دیے جانے کے باوجود جرح نہیں کی، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ بے شک جو تیز ترین قسم کا سائفر ٹرائل ہوا، ایک دن رات 2:30 بجے تک تقریباً یا 2 بجے تک وٹنسز کے بیانات ریکارڈ ہوئے، کراس ایگزامینیشنز مکمل ہوئے، جب اگلے دن سزا سنائی گئی تھی اس سے پچھلے دن کی یہ بات ہے، 28 جنوری کی غالباً۔ تو خیر یہ تمام تر چیزیں عمران خان کو فائدہ تو ضرور دیں گی، لیکن یہ کیس، یہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے، یہ فیصلہ ایک چارج شیٹ ہے، اور اس فیصلے کے اندر درج ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے رہے، یعنی وہ عدالت کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتے رہے اور انہوں نے سائفر کیس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور اس لیے شاہ محمود قریشی بھی ایکولی عمران خان کے ساتھ رسپانسیبل تھے، اور اس سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سنبھالنے میں اور ملک کی سلامتی کے دفاع کے لیے ان دونوں اشخاص نے جو اقدامات کیے وہ درست نہیں تھے، اور پھر ان کو سزائیں سنا دی گئیں۔ تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ عدالتوں سے جب عمران خان کو فائدہ پہنچے گا انیشلی کہ ٹرائل جلد ہوا، لیکن پھر کیا ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجا جائے گا کہ آپ دوبارہ ٹرائل کر دیں، یا پھر عدالتیں جب میرٹس پہ جائیں گی اور جو کچھ جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے درج کر دیا ہے تو اس کے بعد وہ اس کیس کو کس تناظر میں دیکھے گی، عمران خان کی سزائیں برقرار رہیں گی یا نہیں، یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ فی الحال تو اتنا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہیں اور انتخابات میں آتے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو خیر آج کے لیے اتنا ہی تھا، میں نے سوچا اب سائفر کیس کا فیصلہ ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔